کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے اور یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اس چیز سے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اس وقت ان کے جو اکابر علماء تھے ان میں سے 4 شخص بہت مشہور تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، ان سے یہ پوچھا گیا۔ اب دودھ پیتے بچے نے ماں کی گود میں یہ تو گواہی دے دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا۔ تو اب جب ان سے یہ پوچھا گیا، وہ جو 4 علماء تھے جو ان سے کہ ابھی تم کیا کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، تو ان 4 میں سے ایک نے کہا کہ اصل میں وہ خود خدا تھے، وہ خود اللہ تھے، وہ اللہ تھا جو زمین پر اترا تھا، وہ زمین پر آیا تھا، اس نے جس کو زندہ رکھنا تھا زندہ رکھا اور جس کو اس نے مارنا تھا اس کو مار دیا، اور پھر وہ آسمان پر چلا گیا۔ اب ایک نے تو یہ کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، اور ان لوگوں کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے، اور باقی تینوں جو ان سے فرقے ہیں وہ اس کو جھوٹا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ جھوٹا ہے ان کے اندر، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کے اندر بھی بے شمار فرقے ہیں، کیتھولک، میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، اور کافی فرقے ان کے اندر ہیں کرسچنس کے اندر۔ اچھا، اب یہ جو یہ اس کو یعقوبیہ کہتے ہیں، اور ان کے اپنے باقی جو ان سے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، وہ تو اللہ تھا جو زمین پر اترا تھا۔ اچھا، اب باقی فرقوں سے پوچھا گیا، باقی جو علماء تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ اللہ نہیں تھے، وہ اصل میں اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے تھے، اور ان لوگوں کو نستوریہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کو جو باقی 2 فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی وہ بھی جھوٹ بولتا ہے فرقہ جو کہتا ہے کہ یہ خود خدا تھا، اور وہ فرقہ بھی جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے یہ خدا کا بیٹا تھا، یہ اللہ کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب پھر تیسرا اور چوتھا جو فرقہ رہ گیا، اور جو ان کے مین فرقے ہیں بڑے، ان میں سے جب ایک عالم سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی اللہ معبود ہے، اللہ بھی معبود ہے، اور وہ یعنی عیسیٰ معبود ہے اور اس کی ماں معبود ہے، یعنی بی بی مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی اور خود خدا بھی، سب خدا ہیں، یہ اللہ ہے۔ اور ان کو اسرائیلیہ کہا جاتا ہے جن سے، یہ نصارہ کے لوگوں میں سے تھے جن سے۔ اب چوتھے نے بھی ان کی پھر تکذیب کی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ چوتھا جو فرقہ تھا علماء کا، انہوں نے یہ کہا بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں۔ یعنی باقی جو ان سے 3 فرقے ہیں، ایک تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ 3 میں تیسرا ہے، یعنی اللہ بھی معبود ہے، بی بی مریم بھی معبود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہے، اور ایک فرقہ کہہ رہا تھا کہ وہ خود خدا ہے، وہ تو اللہ ہی تھا جو زمین پر اترا تھا اور پھر آسمان پر چلا گیا، اور ایک فرقہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ اللہ تو نہیں تھا مگر وہ اللہ کا بیٹا تھا۔ مگر چوتھا فرقہ جو تھا وہ یہ تھا جو یہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں، اس کا کلمہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اصل چیز یہ ان آیات کے اندر فرمائی جا رہی ہے یا بتائی گئی کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا قصہ اتنا تفصیل سے پیچھے بیان ہوا تاکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی حقیقت واضح کی جائے، یا آپ کی ولادت کی حقیقت کیا، جیسے پیچھے بیان گزرا تھا کہ لوگوں نے جب ان کی والدہ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، تو اصل تو چیز یہی تھی کہ اللہ پاک وہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ بن باپ کے بیٹا ہے، بغیر نکاح کے بیٹا ہے، وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ باپ بھی نہ ہو اور ماں بھی نہ ہو، یہاں تو پھر ماں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے کیسے پیدا کیا، بی بی حوا کو کیسے پیدا کیا، وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو یہاں تو ماں موجود ہے۔ اس سے زیادہ حیران کن بات تو وہاں پر ہے۔ تو اصل میں ان کی ولادت کی جو حقیقت ہے اس کو واضح کیا جانا تھا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہودی اور عیسائی وغیرہ عقیدے رکھتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تاکہ اس چیز کے متعلق حقیقت جو ان سی ہے واضح ہو، جو ان سی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کے عقیدے کیا تھے، وہ کیا سمجھتے تھے۔ کوئی تو ان کو ڈائریکٹ اللہ کہہ رہا تھا، کوئی ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا تھا، کوئی تین میں تیسرا کہہ رہا تھا۔ تو یہودی تو معاذ اللہ وہ یہاں تک کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہیں یہ زنا کی اولاد سے ہیں، یہ ولد الزنا ہے، یا یہ جادوگر ہیں۔ جو یہودی جو تھے اور عیسائی جو ہیں وہ آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے یا خدا کہہ رہے تھے جو ان سے۔ تو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بندے ہیں، جیسے پچھلی آیات میں بڑا تفصیل سے ان کا ذکر گزرا، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے پیدا ہوتے ساتھ یہ فرمایا، پیدا ہوتے ساتھ ہی ماں کی گود میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اپنی ماں کی عفت اور پاکیزگی کی گواہی دینے سے پہلے انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ جو تہمت تم میری ماں کے اوپر لگا رہے ہو اس سے بڑی تہمت تم خدا کے اوپر لگا رہے ہو کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو پہلے انہوں نے اللہ کے اوپر جو تہمت لگائی جانی تھی اس کی کلیئرنس میں آپ گئے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے، بس وہ یہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اب ان چیزوں سے بھی، اس بات سے بھی عیسائیوں کے عقیدے کا رد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ جو ان سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد سے اپنی پاکی بیان کرتے فرماتا ہے اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اور انہوں نے کتنا بڑا بہتان لگا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے ہیں، بلکہ بعض نے تو کہہ دیا کہ وہ خدا ہے۔ تو عیسائیوں کے لگائے ہوئے بہتان سے وہ پاک ہیں۔ اس کی تو شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے نا اللہ، تو وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، فوراً وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا وہ کسی کا باپ ہو، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔